على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انفق يا ابن آدم انفق عليك او كما قال۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 17 ستمبر بروز جمعۃ المبارک 2021 کا یہ درس قرآن و حدیث ایک حدیث کی شرح پر مشتمل ہے۔ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو حدیث پاک تلاوت کی ہے، یہ میں نے لیپ ٹاپ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب انڈیا سے چھپی ہے اور مجھے ویب سائٹ پہ ملی ہے۔ پاکستان میں ابھی تک یہ کتاب نہیں آئی، اگر آئی ہوتی تو میں مکتبے سے منگوا لیتا، تو اس لیے لیپ ٹاپ پہ دستیاب ہے، میں نے سامنے رکھ لیا۔ ویسے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، پر وہ مجھے ڈھونڈنی پڑتی تھی، بہت مشکل ہو جاتا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال اللہ تعالی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، اس کو کیسے ہیں؟ حدیث قدسی۔ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث نبوی وہ ہے جو حضور فرمائیں، اور حدیث قدسی وہ ہے جو حضور کہیں کہ رب نے فرمایا ہے۔ یہ قرآن نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، مگر ہے فرمان اللہ کا۔ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں مال خرچ کر، انفق علیک، پھر میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو مال اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ مال کا کیا مطلب؟ کہ طبیعت مائل ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور خیر والے مال کی شدید محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہوئی ہے، اور ضرورت کے مطابق اس کا جمع کرنا بھی جائز ہے، مگر اربوں خربوں کر لینا اور زکوٰۃ بھی نہ دینا، صدقہ خیرات بھی نہ دینا، بولیے یہ چیز جائز ہے؟ عجیب بات ہے کہ مال کو پہلے دور میں کہا جاتا تھا درہم و دینار، اصل تو دینار ہی تھا، سونے کا سکہ۔ بولیے کیا لفظ ہے؟ نہیں دینار۔ کیا لفظ ہے؟ اب اس دینار میں سے اگر الف اور را کو اخیر سے نکال دے تو پھر یہ بن جاتا ہے دین۔ بولیے پھر یہ بن جاتا ہے دین، یعنی اگر حلال کمائیں اور حلال جگہ خرچ کریں تو کمانا بھی دین ہے، لگانا بھی دین ہے، اور اگر دین نکل گیا تو پھر بچے گا نار۔ بولیے پھر کیا بچے گا؟ ہاں جی، نار بچے گا۔ اور نار کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، تو ہم نے مال بھی اچھا لینا ہے اور معال یعنی اس کا انجام بھی اچھا کرنا ہے۔ امام غزالی، سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک عجیب مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مال اس سانپ کی طرح ہے جس میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی ہے۔ بولیے زہر بھی ہے اور تریاق بھی ہے، یعنی شفا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مال کے فوائد تریاق کی طرح زندگی اور حیات کا سبب ہے، اور اس کے نقصانات یہ زہر کی طرح ہلاکت کا سبب ہے، اور جو اس میں شفا ہے وہ زندگی کا سبب ہے۔ اب جو لوگ سانپ کو پکڑنے میں ماہر ہیں انہیں اس کا نقصان ہے، بولو بھائی، انہیں اس کا نقصان ہے، کیونکہ وہ تریاق جانتے ہیں، وہ اس سے فائدے حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن جو سانپ کو پکڑنے میں مہارت نہیں رکھتے، ان کو جب ڈنک لگتا ہے تو پھر ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، ان کی جان بچ سکتی۔ بالکل اسی طرح میرے دوستو، اگر مال سے خیر نکال دی جائے تو پھر یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ہمارا دین و دنیا سب کچھ برباد کر دے گا۔ یاد رکھیے کہ پانی کی صفت ہے بہنا،
بولیے پانی کی صفت کیا ہے؟ اور مال کی صفت ہے خرچ کرنا. بولو مال کی صفت کیا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 جگہ مال کا خرچ کرنا عبادت ہے. بولیے کتنی جگہ؟ نمبر 1 مال زکوٰۃ میں خرچ کرنا. بولیے مال یہ عبادت ہے. نمبر 2 بطور صدقۃ الفطر مال خرچ کرنا. بولو یہ بھی صدقہ نافلہ، نفلی طور پر، جس میں مہمان نوازی بھی آ گئی کسی مقروض کی اور جس کا تنگ دست ہے یعنی حالات کمزور ہیں اس کی مدد کرنا. بولیے یہ بھی عبادت ہے. اور نمبر 4 دینی ضرورتوں پر مال خرچ کرنا، مساجد میں، مدارس میں، علماء پر، فقراء پر، غرباء پر، یتیماں پر، مساکین پر، سائلین پر، بیوگان پر، یہ بھی بولو بھائی یہ بھی عبادت ہے. نمبر 5 حج پر خرچ کرنا، فرضی ہو تب بھی، نفلی ہو، عمروں پر خرچ کرنا، یہ بھی عبادت ہے. نمبر 6 جہاد پر یا جہاد کی تیاری پر خرچ کرنا، سارے بولو یہ بھی عبادت ہے. نمبر 7 اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، جن کی تربیت ہم پر واجب ہے، جن کی پرورش ہم پر واجب ہے، ان پر خرچ کرنا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مال خرچ کرو، مما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبلی اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن سے پہلے مال خرچ کرو جس میں یوم لا بیع یعنی قیامت والے دن نہ خرید و فروخت ہوگی، اور ولا خلۃ نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ اور نہ کوئی سفارش کام یعنی اگر تم نے دنیا میں میری خاطر مال خرچ کیا ہے تو پھر پرواہ نہ کرو، وہاں خرید و فروخت کی ضرورت نہیں، وہاں دوستی کی ضرورت نہیں، کوئی شفاعت نہ کرے پھر بھی ضرورت نہیں، اللہ اس مال کے صدقے بیڑا پار فرما دے گا. تو حدیث میں کیا آیا؟ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ کو خود تجھ پر خرچ فرماؤں گا. نہ کر محتاج تو مجھ کو، کسی کا زمانہ میں کمی کون سی ہے یا رب تیرے خزانے میں. اللہ اکبر کبیرہ. وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم جو بھی میری راہ میں خرچ کرو گے میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا. بولو اس کا بدلہ. تو یہ دنیا میں آ رہا ہے بدلہ. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا امام حسن پاک پڑھیے نا ادھر آؤ گے. سیدنا حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کثرت سے مال خرچ کرتے تھے تو ایک آدمی نے کہا لا خیر فی الاسراف، کہ حضرت یہ اسراف میں، یہ فضول خرچی میں کوئی خیر ہے نہیں ہے. فرمایا لا اسراف فی الخیر. آپ نے فرمایا بھائی خیر کے کاموں میں فضول خرچی ہے ہی کوئی نہیں. اس نے کیا کہا نہیں سمجھے آپ نے، جملے کا مزہ نہیں لیا. اس نے کہا لا خیر فی الاسراف، کہ فضول خرچی میں کوئی خیر ہے. آپ نے کیا فرمایا لا اسراف فی الخیر. او بھائی خیر کے کاموں میں فضول خرچی ہے ہی کوئی نہیں. بولو خیر کے کاموں میں فضول خرچی. اب ایک قصہ سنے بڑے کمال کا. سیدنا عبداللہ ابن مبارک پڑھیے رحمت اللہ علیہ، رئیس المحدثین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھیک ہے. ایک مقروض شخص آیا اور اس نے کہا حضرت مجھے 700 درہم کی بڑی سخت ضرورت ہے، میری مدد فرما دیجیے، مجھ پر قرض ہے. تو آپ نے اپنے منشی کو رکا لکھا اس کو 7,000 دے دو. اس نے کتنا کہا تھا؟ اور دینے والے حضرت عبداللہ بن مبارک نے کتنا لکھا؟ 7,000. اب جب یہ رکا پہنچا تو منشی نے پوچھا، عجیب گل ہے بھی سخیاں دے تھلے کنجوس بڑے ہوندے نے، عجیب بات ہے. اس نے پوچھا بھائی کتنی تیری ضرورت ہے؟ کہنے لگا جی 700. کہنے لگا اوئے پرچی پہ تو 7,000 لکھا ہوا ہے، جا واپس چلا جا اور پھر جا کے پوچھ حضرت سے کتنے دینے ہیں. اس نے کہا حضرت یہ میں نے 700 کہا تھا
آپ نے 7,000 لکھے ہیں، اس نے پرچی واپس بھیج دی ہے، آپ نے فرمایا اب جا کے پھر دے دو، اور اس پر لکھ دیا کہ اس کو 14,000 عطا فرما دے۔ بولو بھی کتنے؟ 14,000۔ تو یہ کہنے لگا بھائی تیرا قرض تو احساس ہو، پہلے 7,000 تھا اب 14,000 ہو گیا۔ لگتا ہے کہ حضرت کو لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، لہذا اس نے جا کے کہا کہ بھائی اس طرح تو سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا، اور جا کے کہو کہ 700 کی بجائے 14,000 کیوں؟ تو پھر حضرت نے اسے ڈانٹا، فرمایا بات سنو، تم نوکر ہو میں مالک ہوں، اگر تم نے اپنی مرضی چلانی ہے تو پھر ادھر آ جاؤ، تم بیٹھو، میں تیری جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے، جب میں اس کو کہہ رہا ہوں 7,000 تو نے دیا نہیں، اب میں کہہ رہا ہوں 14,000 تو تب بھی نہیں دے رہا، دے اس کو، میں کہہ رہا ہوں 14 کا 14 دے دے۔ کہنے لگا حضرت حکمت کیا ہے؟ مانگا 7,000۔ فرمایا جب اس نے 7,000 مانگا تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ حدیث کیا تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس نے 700 مانگا ہے، 7,000 سے خوش ہو جائے گا، میری مغفرت ہوگی، اور تو نے پھر پتہ کر اس کو سامنے کر دیا، میں نے 14,000 کر دیا، اب اس کو 14,000 دے دے، اس کی خوشی سے ضرورت پوری، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت نے اس کو پورے 14,000 عطا فرمائے۔ تو یہ اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر میری راہ میں خرچ کروں گا تجھ پر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اب قرآن میں نا ایک عجیب آیت ہے سورۃ النحل میں، اللہ فرما رہا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ باقی نہیں رہے گا، بولو وہ باقی، وما عند اللہ باق، جو میرے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، لہذا ڈرو نہیں، جب میرے نام پہ دینا ہے تو کھل کے دو۔ ایک حدیث سناؤ اگر سبحان اللہ کہو۔ ابو اللہیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں یہ حدیث لائے ہیں کہ جنت کے دروازے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں، وہ کہہ چھڑو سبحان اللہ، کتنی سطریں لکھی ہیں؟ 3۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری سطر میں لکھا ہوا ہے امت مذنبہ، امت مذنبہ ہوں ورب غفور، کہ نبی کی امت گناہ گار ہے، پروردگار معاف کرنے والا ہے۔ اور تیسری سنیں، وجد عندنا ما عملنا، جو عمل ہم نے کیا اسے آخرت میں پایا، جو ہم نے عمل دنیا میں کیا آخرت میں اس کو پایا۔ ربحنا ما قدمنا، بڑا فائدہ ملا، بڑا نفع ہوا جو ہم نے مال آگے بھیجا، اور خسرنا ما خلفنا، بڑا نقصان ہوا جو مال پیچھے چھوڑ دیا، بڑا نقصان ہوا جو مال ہے، اور بڑا فائدہ ہوا جو مال ہے آگے چھوڑ دیا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں حدیث کا، بڑا کمال کا ہے، ہلکی سی سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی، یہ مولا علی پاک کے بھتیجے ہیں، حضرت جعفر کے بیٹے، یہ مدینہ منورہ میں ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، اندر دیکھا کہ ایک حبشی غلام جو کھانا کھا رہا ہے اور سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کو ڈال دیتا ہے۔ حضرت دیکھتے رہے باہر سے، اور جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا اندر آئے، سلام دعا کی اور پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگا جی میں حضرت عثمان غنی کے وارثوں کا غلام ہوں، اور بچپن سے ہی ان کا، انہوں نے مجھے پالا پوسا جوان کیا ہے، اب یہاں باغ کی خدمت میرے سپرد کر دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ ایک لقمہ تم کھاتے ہو اور ایک کتے کو کھلاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ بھی کئی سال سے میرے ساتھ ہی ہے، اب میں جب روٹی کھاتا ہوں یہ پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اکیلا کھانا کھاؤں، میں اس کو بھی کھلا دیتا ہوں۔
تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جذبے سے بڑے متاثر ہوئے، اس کے مالکوں کے پاس گئے اور جا کر باغ بھی خرید لیا اور غلام بھی خرید لیا. نہیں سمجھے ہو؟ اسی ماشاءاللہ 100 روپیہ دے کے اگلے جمعے کہنے مولوی صاحب زیادہ چندہ نہ منگیا کرو، تھوڑا منگیا کرو. یعنی اسی دے دے کے تھک گئے ہیں، ساڑیاں جیباں خالی ہو گئی ہیں نا، اسی ہون لگے کنگال تو تسی ہر جمعے چندہ. اللہ اللہ. انہوں نے پورا باغ خریدا، غلام خریدا اور آ گئے اور آ کر فرمایا بھائی سنو، میں نے باغ بھی خرید لیا ہے اور تمہیں بھی خرید لیا ہے. وہ کہنے لگے جی میں دکھ تے لگے گا بھی تسی میرے آقا نال مینوں جدا کر چھڑے ہیں، میں نے بچپن سے اس کو پالا تھا، چلو خوشی ہے میں آزاد ہو گیا ہوں. فرمایا اگلی سنو، انا آپ نے مجھے خرید لیا ہے، دکھ ہے ان سے جدا ہونے کا، پر چلو آپ بھی اچھے بندے ہیں، آج سے آپ کا غلام. تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ بھی تیرے نام کرتا ہوں. آج سے تو آزاد ہے اور یہ باغ تیرے نام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے بڑی دعائیں دی، واپس چلا گیا اور جاتے ہی اس نے وہ باغ اپنے مالکوں کو واپس کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن جعفر فرمانے لگے بھائی یہ تو مجھ سے بھی بڑا سخی ہے، مجھ سے بھی. اس لیے میرے دوستو جب ہم خرچ کرتے ہیں نا تو قرآن کہتا ہے کہ 2 کیفیات تمہارے سامنے ہیں. بولو کتنی؟ نمبر 1 سورہ بقرہ 268 نمبر میں آ رہا ہے، آیت نمبر 268. اس میں آ رہا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر. جب تم اللہ کے نام پہ دینے لگتے ہو تو شیطان کہتا ہوئے یعدکم الفقر، تو خود فقیر ہو جائے گا. بولو تو خود ہاتھ تھوڑا کر مر جائے گا، بھوکا ہو جائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. ویکھیا نہیں کنجریاں تے بوریاں سڑ دیندے نے، بولتے نہیں ہو اوتھے کو کسی کو ڈر لگتا کیوں؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. وہ فحاشی پہ خرچ کرنے کا آرڈر دیتا ہے. صاف ظاہر ہے جب کوئی اللہ کے نام پہ نہیں خرچ کرتا تو شیطان کہتا ہے یہ میرا مرید ہے. وَيَأْمُرُكُمْ. اب وہ تمہیں آرڈر دیتا ہے بالفحشاء، کر فحاشی پہ خرچ. اللہ کہتا ہے دوسری کیفیت وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ. اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے. ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف رحمان تعالی ہے. اب رحمان عز و جل کا وعدہ کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ. میں تمہیں مغفرت دوں گا اس مال خرچ کرنے کے بدلے میں، وَفَضْلًا، اور اپنا فضل والا مال بھی دوں گا. بولو فضل والا مال بھی. لہذا خرچ کرتے وقت بولیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. ایک صحابیہ نے آ کر نا بڑی مجلس میں کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کیڑیاں نہیں آتی. بولو میرے گھر میں چیونٹیاں نہیں آتی. تو اب صحابہ حیران، بھائی وقت کے نبی کو کیا مسئلہ بتا رہی ہے؟ وہ بھی نہیں آتی، جاتی کی فکر نہیں ہے، آتی نہیں ہے. تو وہ تو کہہ کے چپ کر گئی. حضور نے فرمایا بھائی اس کے گھر راشن پہنچا دو. تو بولو اس کے گھر راشن پہنچا دو. تو صحابہ کہنے لگے جی وہ تو کیڑیوں کی شکایت لائی تھی. فرمایا کیڑیاں وہی نہیں ہوتی جہاں راشن نہیں ہوتا، اور جہاں راشن ہوتا ہے وہاں کیڑیاں. اور فکر نہ کرو نال چوہے بھی آ جاندے نے. تو ایسے الو دے پٹے نے کھان نہ بھی آئل دا پیکٹ ہی منہ کھول دیندے نے، چل انہوں ٹکی مار دیندے نے سارا ضائع. اور پھر بڑے خوش ہوندے نے بھی اسی انہاں دا نقصان کیتا ہے. اور جڑے اللہ دے نا راہ تے نہیں نہ دیندے پھر انہوں نے چوہے ہی پیندے نے، اور پینے چاہیے بھی نے. اسی طرح میرے بھائیوں آج سے بڑے عرصے کی پہلے کی بات ہے کہ اس وقت نا میرا یہاں کا شناختی کارڈ نہیں بنا تھا تتلیاری کا. میں نیا آیا، میرا پاسپورٹ بننا تھا بہاولپور سے، شہر سے، اور میں نے عمرے پہ جانا تھا. پاسپورٹ بنانے گیا وہاں تو وہ آفس ٹائم سے بعد میں پہنچا بہاولپور. اب وہاں رات رہنی پڑ گئی. وہ تو میں نے کہیں سے رہ لیے، اور وہاں پہنچتے ہی مجھے پتہ چلا کہ فیس زیادہ ہے اور میرے پاس پیسے کم تھے. اب میں نے کہا بھائی کھانا وانا کروں تو پیسے نہیں بچتے.
چلو صبر کرتے ہیں. رات تو رہ لیا, مولوی دے بھوک دا جوڑی کوئی نہیں, مولوی دا جوڑ تے کھانے نال اللہ نے جوڑے. تو صبح پھر بڑی بھوک لگی, تو میں نے بھاولپور میں ہے ماڈل ٹاؤن, وہاں ایک مسجد میں نماز پڑھی. مولوی صاحب بڑے اچھے تھے, بزرگ. میں نے ان سے پوچھا کہ میں درس دے لوں؟ کہنے لگے دے لو. اور جو بھوک لگی ہوئے تو حدیث بھی اندروں نکل دی ہے. میں نے نا مہمان نوازی پر درس دیا, جیسے آج آپ کو سخاوت پر درس دیا ہے, اور تسی تے ہلنا چلنا ہے کوئی نہیں. اب میں جناب حدیثیں سناتے جا رہا ہوں, اور لگی تو مجھے بھوک تھی. بھائی مہمان کو کھلاؤ, یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے, ساری سنا دی. بعد میں بیٹھ گیا, میں نے کہا یا اللہ اتنی سنائی ہے کوئی بھی نہیں آ رہا. ایک بندہ آیا, کلین شیو تھا بالکل, داڑھی چٹ سب, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی. کہنے لگا مولوی صاحب میں آپ کے درس کا مقصد سمجھ گیا ہوں, آ جاؤ میں آپ کو ناشتہ کراتا ہوں. میں نے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے, سمجھدار صرف تو ہی ہے, باقی حاجی نمازی سارے چلے گئے. ساتھ تو واقع ہے سمجھدار ہے, بہت امیر آدمی تھا. لے گیا, میں نے کہا یار 10-11 بجے وہ کھلے گا. کہنے لگا سو جاؤ. اے سی والے کمرے میں سلایا, بڑا پرتکلف ناشتہ کرایا, اور اٹھتے وقت مجھے اس نے کافی سارے پیسے دیے. دیکھ لیں آج میں مسجد میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. اور جب کبھی تنہائی میں مجھے یاد آتا ہے تو میں ان کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں. اسی طرح میرے بھائیوں, دینے والے کو خبر ہی نہیں ہوتی, وہ دے کے بھول جاتا ہے, اور وہ لینے والا نہ جانے کب تک دعائیں کرتا رہتا ہے, اور اس کے بدلے میں ہمارے کتنے کتنے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر وداعنا ان الحمدللہ رب العالمین.